رات کے اندھیروں میں انگلینڈ کی ریلوے لائن کے کنارے سنسانی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کی سرساہٹ کے ساتھ ایک لال روشنی دور سے نمودار ہوئی جس نے ہوريزون کو چیر کر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لندن سے بریڈ فورڈ جانے والی ڈاک ٹرین اپنے معمول کے راستے پر تھی، لیکن آج رات کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ ٹرین کے اندر لاکھوں پاؤنڈ نقدی، قیمتی دستاویزات اور سونا موجود تھا۔ ڈرائیور اور عملہ معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کچھ فاصلے پر چھپے ہوئے لوگ تاریخ کی سب سے خطرناک چوری کریں گے۔ یہ چور اپنے منصوبے کے مطابق سب کچھ بدلنے والے تھے۔ چوروں نے مہینوں کی محنت کے بعد اس رات کا انتخاب کیا۔ ہر رکن کی اپنی مخصوص ذمہ داری تھی۔ ایک گروپ نے ٹرین کے راستے اور وقت کا مطالعہ کیا، دوسرے گروپ نے اسٹیشن اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا، اور تیسرا گروپ آلات اور اوزار تیار کر رہا تھا جو ہر ممکن صورتحال کے لیے ضروری تھے۔ چوروں کا رہنما بریان ورنر ہر چیز پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ کام بالکل خاموش اور درست ہونا چاہیے تاکہ نہ عملہ ڈر سکے اور نہ ہی کوئی دیکھ سکے۔ ہر قدم پہلے سے مشق شدہ تھا تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ رات کے 2:50 میں جب ٹرین ایک سنسان ٹریک پر پہنچی، لال روشنی نے ماحول میں چمک بکھیر دی۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور ٹرین آہستہ آہستہ رک گئی۔ یہ لمحہ چوروں کے لیے سگنلنگ کا تھا کہ اب کام شروع ہو سکتا ہے۔ رات کے 2:50 پر جیسے ہی ٹرین رکی، چوروں نے اپنے چہرے ڈھانپنے کے لیے نقاب اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ ڈبوں کے دروازوں کی طرف بڑھنے لگے۔ گروہ کے سردار نے ایک آخری بار نظر دہرائی تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک لمحے کی غلطی بھی سب کچھ برباد کر سکتی تھی، اس لیے ہر قدم نہایت احتیاط اور خاموشی سے اٹھایا جا رہا تھا۔ پہلا گروہ خاموشی سے آگے بڑھا، نگرانی کرنے والے کی نظروں سے بچتے ہوئے پیسے والے ڈبوں کے دروازے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر طرف خوف اور خطرے کا ماحول تھا، کیونکہ اگر ذرا سی بھی آواز ہو جاتی تو سارا منصوبہ وہی ختم ہو سکتا تھا۔ یہ اپنے ساتھ خاص اوزار لائے تھے، ان کی مدد سے وہ تالے کھول رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی مدھم والی لائٹیں استعمال کی تاکہ وہ اپنا کام دیکھ سکیں اور باہر سے کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ سردار ہاتھ کے اشاروں سے سب کو بتا رہا تھا کہ کون سا ڈبہ کھولا جائے اور کہاں سے پیسے نکالے جائیں۔ دوسرا گروہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے تیزی سے پیسوں کے بکس اور سونے کی اشیاء اپنے قبضے میں لینا شروع کر دی۔ ہر بکس کو احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا تاکہ بعد میں آسانی سے لے جا سکیں۔ ان کی حرکت اتنی منظم تھی کہ لگتا تھا جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ترتیب کے مطابق ہو رہا ہو، مگر ہر لمحے میں خطرہ چھپا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک نگرانی کرنے والے کو کچھ مشکوک محسوس ہوا اور اس نے روشنی جلا لی۔ یہ لمحہ بہت خطرناک تھا، لیکن چور فوراً حرکت میں آ گئے۔ ایک شخص نے اس کی توجہ دوسری طرف کر دی، دوسرے نے خطرے کا نظام بند کر لیا، اور جبکہ باقی لوگ اپنا کام جاری رکھے رہے۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا، لیکن یہ لمحہ انتہائی دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ جب تمام ڈبوں سے سامان نکال لیا گیا تو چوروں نے پیسے اور سونا بڑی تھیلیوں میں بھرنا شروع کر دیا اور انہیں باہر موجود گاڑیوں تک پہنچانے لگے۔ ہر قدم وقت کے حساب سے کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی دیر نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے ٹرین میں ہلکی سی حرکت ہوئی جس سے کچھ تھیلے گرنے کے قریب آ گئے، لیکن چوروں نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ سردار کی ہدایت پر ہر شخص اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اور کسی نے گھبراہٹ ظاہر نہیں کی۔ آخرکار تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ کام پورا ہو گیا۔ تمام قیمتی سامان ان کے قبضے میں تھے اور وہ خاموشی سے اپنے طے شدہ راستے کی طرف نکلنے لگے۔ سردار نے آخری اشارہ دیا کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو گیا ہے، اور وہ پھر سب اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ جب چور اپنا کام کر چکے تھے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلنے لگے۔ اندھیری رات ان کے لیے سب سے بڑی مدد تھی، کیونکہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے سے طے شدہ رستوں کا استعمال کیا اور مختلف سمتوں میں بکھر گئے تاکہ ایک ساتھ پکڑے نہ جا سکیں۔ کچھ لوگ سامان لے کر قریبی گاڑیوں تک پہنچے، جبکہ باقی لوگ نگرانی کرتے رہے کہ کہیں کوئی غیر متوقع خطرہ تو نہیں آ رہا۔ چند ہی منٹوں میں وہ سب اس سنسان جگہ سے غائب ہو چکے تھے، جیسے وہاں کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ جب صبح ہوئی تو ٹرین کے عملے نے فوری طور پر حکام کو اطلاع دی۔ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ ایک بڑی واردات ہو چکی ہے۔ پولیس فوراً حرکت میں آئی اور ایک پورے علاقے کو گھیر لیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو غور سے دیکھا گیا، کیونکہ یہ کوئی عام چوری نہیں تھی بلکہ ایک بڑی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ پولیس نے سب سے پہلے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں ٹرین روکی گئی تھی۔ وہاں کچھ نشانات ملے جن سے اندازہ ہوا کہ چور پہلے سے اس جگہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے بعد پولیس کو ایک اور اہم سراغ ملا، ایک ایسا مقام جہاں چور کچھ وقت کے لیے رکے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے کہانی نے ایک نیا رخ لیا۔ اس جگہ پر چوروں سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی جن سے ان کی پہچان ممکن ہو سکتی
کرتی تھی۔ انہی نشانات کی مدد سے پولیس نے ایک ایک کر ان لوگوں تک پہنچنا شروع کر دیا۔ جلد ہی کچھ افراد گرفتار کر لیے گئے اور ان سے مزید معلومات حاصل کی گئیں۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، مزید لوگ قانون کی گرفت میں آتے گئے۔ کچھ نے فرار ہونے کی کوشش کی، کچھ نے چھپنے کی، لیکن زیادہ دیر تک کوئی بچ نہ سکا۔ آخرکار اس گروہ کے زیادہ تر افراد پکڑے گئے اور عدالت میں پیش کیے گئے۔ انہیں ان کے جرم کے مطابق سخت سزائیں سنائی گئیں۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کس طرح ایک منصوبہ بندی سے اتنی بڑی واردات کی گئی، پھر ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ کہانی ابھی بھی ایک سبق ہے کہ چاہے منصوبہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو پکڑوا سکتی ہے۔ آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرتے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بچ جاتے، کہ کیا قسمت نے پہلے ان کا انجام لکھ دیا تھا؟ یہ فیصلہ اب آپ خود کریں۔